अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिशों में लगे होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जो शायद आपको सुनकर तकलीफ़ हो, लेकिन ये ज़रूरी है। हम सब रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, रहमतों का महीना, मग़फ़िरत का महीना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुबारक महीने में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली हाथ रह जाते हैं। वो रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन मग़फ़िरत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे गुनाह हैं, कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जो अल्लाह की रहमत और उनके दरमियान दीवार बन जाती है। और सबसे तकलीफ़दह बात यह है कि इन्हें ख़ुद भी नहीं पता चलता। तो आज हम मिलकर देखेंगे कि कौन से लोग वो हैं, ताकि हम अपना मुहासबा कर सकें, ताकि हम रमज़ान से पहले अपने आप को ठीक कर सकें। पहली किस्म के वो लोग जो शिर्क करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात शिर्क। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में फ़रमाया, बेशक अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करते और उसके अलावा जिसे चाहे माफ़ फरमा दे। यानी अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क नहीं। अब हम सोचते हैं भाई हम तो मुसलमान हैं, हमने कौन सा बुत पूजा। लेकिन भाइयों, शिर्क सिर्फ बुत पूजना नहीं, शिर्क की बहुत सारी सूरतें हैं जो हमारी ज़िंदगियों में चुभी हुई हैं। मैं आपको बताता हूँ, कितने लोग हैं जो किसी मज़ार पर जाकर औलाद मांगते हैं, कितने लोग हैं जो किसी कब्र के सामने हाथ फैलाते हैं और कहते हैं हज़रत मेरी मुश्किल हल कर दें। कितने लोग हैं जो तावीज़ पहनते हैं, धागे बांधते हैं और सोचते हैं कि ये इन्हें बचा लेंगे। कितने लोग हैं जो नज़र बद के टोटकों पर यकीन रखते हैं। ये सब शिर्क की तरफ ले जाने वाली चीज़ें हैं। अब देखें, एक आदमी पूरा रमज़ान रोज़े रखें, रात रात भर तरावी पढ़े, लाखों का सदका दें, लेकिन अगर इसके दिल में शिर्क का एक ज़रा भी है तो ये सब कुछ बेफ़ायदा है। क्योंकि अल्लाह ने साफ कह दिया, मैं शिर्क को माफ़ नहीं करता। और सबसे खौफनाक बात यह है कि शिर्क तमाम नेकियों को ज़ाया कर देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तूने शिर्क किया तो तेरे सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे बहन भाइयों, रमज़ान से पहले सबसे ज़रूरी काम यह है कि अपने अकीदे को साफ़ कर ले, अपने दिल में झांक कर देखें, क्या मैंने कभी किसी गैरुल्लाह से मदद मांगी? क्या मैंने कभी ये सोचा कि फ़लाँ बुज़ुर्ग मेरा ये काम कर देंगे? क्या मैंने कभी किसी तावीज़ या टोटके पे भरोसा किया? अगर जवाब हाँ है तो आज ही अभी से तौबा कर ले, अल्लाह से माफ़ी मांगे और पुख्ता इरादा करे कि अब सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे। क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है, तुम्हारे रब ने कहा मुझे पुकारो मैं कबूल करूँगा। सीधा रास्ता, कोई वास्ता नहीं, कोई बीच में नहीं, बस आप और आपका रब। यही इस्लाम है, यही तौहीद है। और जब तक ये साफ़ नहीं होगा, रमज़ान की बरकतें पूरी तरह नहीं मिलेगी। जो दूसरा बहुत बड़ा गुनाह जो रमज़ान में भी माफ़ी से महरूम कर देता है, वो है क़त्अ रहमी, यानी रिश्ते नाते तोड़ना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल हर पीर और जुमरात को अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। अल्लाह हर उस शख्स को माफ़ फरमा देते हैं जो शिर्क नहीं करता, सिवाय उन दो लोगों के जिनके दरमियान दुश्मनी हो। फरमाया जाता है, इन दोनों को छोड़ दो यहाँ तक कि ये सुलह कर लें। ज़रा सोचें, हफ्ते में 2 बार मौका आता है, अल्लाह की रहमत आने को तैयार हैं, लेकिन हमारे और अल्लाह की मग़फ़िरत के दरमियान हमारी अपनी दुश्मनियाँ हायल हैं। और हम क्यों लड़ते हैं? मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में कितने ख़ानदान बर्बाद हुए। भाई भाई से नहीं बोलते, बाप बेटे से क़त्अ ताल्लुक़ है, बहनें आपस में दुश्मन बन गई क्योंकि कभी जायदाद की तक़सीम पर झगड़ा, कभी किसी ने कोई बात कह दी, कभी शादी ब्याह में कोई गलत फहमी, कभी किसी ने कर्ज़ नहीं लौटाया, और फिर सालों साल की दुश्मनी चलती रहती है। हम सब सोचते हैं गलती तो इनकी थी, माफ़ी वो मांगे, लेकिन सवाल ये नहीं कि गलती किसकी थी, सवाल ये है कि आपको क्या चाहिए? आपको अपना हक़ चाहिए या अल्लाह की रहमत? आपको अपनी अना बचानी है या जन्नत? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, तो क्या ये तवक्को है कि अगर तुम्हें इख्तियार मिल जाए तो तुम ज़मीन में फ़साद करोगे और अपने रिश्ते काटोगे? और एक और जगह फरमाया, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, रिश्ते तोड़ने वालों पर अल्लाह की लानत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी का ताल्लुक़ तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये कोई मामूली बात नहीं। हम सोचते हैं रमज़ान में रोज़े रख लें, तरावी पढ़ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक रिश्ते नहीं जुड़ेंगे, जब तक दिल साफ़ नहीं होंगे, मग़फ़िरत नहीं मिलेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, रमज़ान आने से पहले आज ही सुलह करें, कहें मैं माफ़ी मांगता हूँ, आओ हम रिश्ता जोड़ लें। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल दुनिया की है,
آخرت کی مشکل اس سے کہیں بڑی ہوگی، اور جو پہل کرتا ہے اللہ اسے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں جوڑے، بلکہ اصل رشتہ داری جوڑنے والا وہ ہے جب رشتہ ٹوٹ جائے تو وہ جوڑے۔ تیسری قسم کے لوگ جو رمضان میں بھی محروم رہتے ہیں وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیں اللہ کی عبادت اور والدین کے ساتھ احسان دونوں ایک ساتھ، اگر ایک چھوڑ دیا تو دوسرا بھی نامکمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 بار فرمایا، ہلاک ہو، ہلاک ہو، ہلاک ہو۔ صحابہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ آج کا معاشرہ دیکھیں، بوڑھے ماں باپ کو بہت سمجھا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کتنے لوگ جو مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن گھر میں ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن ماں باپ کی خدمت کو فالتو سمجھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے صدقے دیتے ہیں لیکن اپنی بوڑھی ماں کو پانی تک نہیں پلاتے۔ یہ کیسی عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ اف تک نہیں کہنی، اور ہم تو کبھی تلخ لہجے میں بات کر دیتے ہیں تو کبھی ان کی بات کاٹ دیتے ہیں۔ بھائی بہنوں، رمضان سے پہلے یہ فیصلہ کر لے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لے، جو کوتاہی ہوئی ان سے معافی مانگ لے۔ چوتھی قسم کے ہیں وہ لوگ جن کے دل میں کینہ اور حسد ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ گناہ باہر نظر نہیں آتی، یہ دل کے اندر ہوتا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ حدیث جو میں نے پہلے بیان کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہر اس شخص کو معاف فرما دیتے ہیں جو شرک نہیں کرتا، سوائے ان 2 لوگوں کے جن کے درمیان دشمنی ہو، یعنی دل میں کینہ، دل میں بغض، دل میں حسد، یہ سب مغفرت سے محروم کر دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ظاہر میں بہت نیک، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن دل میں کسی کے لیے شدید نفرت رکھتے ہیں۔ کسی کی کامیابی دیکھ کر دل جلتا ہے، کسی کو خوش دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، یہ حسد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سوچے آپ نے پورا سال عبادت کی لیکن دل میں حسد بیٹھا ہوا ہے، تو یہ حسد آہستہ آہستہ آپ کی ساری نیکیاں کھا رہا ہے، اور جب رمضان آئے گا تو مغفرت نہیں ملے گی کیونکہ دل صاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں، غصہ پینا اور معاف کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غصہ پیتے نہیں، ہم اسے دل میں سنبھال کر رکھتے ہیں، ہم معاف نہیں کرتے، ہم کینہ پالتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ رمضان میں مغفرت مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے 6 قسم کے لوگوں کے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کے دل میں کینہ ہو۔ تو اب یہ سوال ہے، حسد اور کینے سے کیسے چھٹکارا ملے؟ یہ بالکل آسان ہے۔ پہلے تو اعتراف کریں، جس سے آپ کو حسد ہے اس کے لیے دعا کریں، دل سے دعا کریں کہ اللہ اسے اور زیادہ دیں۔ آہستہ آہستہ اللہ آپ کے دل سے یہ حسد نکال دیں گے اور آپ کو سکون ملے گا۔ تو رمضان سے پہلے اپنے دل کی صفائی کر لیں۔ کسی سے کینہ ہے تو معاف کر دیں، کسی سے حسد ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اسے نکال دے۔ اب چلتے ہیں 5ویں قسم کے وہ لوگ جو دوسروں کے حقوق مارتے ہیں، اور یہ سب سے اہم ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق مارتے ہیں۔ اللہ کے حقوق میں اللہ چاہے تو معاف کر دیں، لیکن بندوں کے حقوق یہ قیامت کے دن بندے معاف کریں گے تب معاف ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال۔ فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، پھر اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائے گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ مت سمجھو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے،
ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بددعا سے ڈرو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اور یہ آخری قسم وہ لوگ جن کی زبان قابو میں نہیں ہوتے، جو غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولا اور جھوٹے کام کرنا نہیں چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں۔ رمضان میں صرف پیٹ کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ بھی ضروری ہے، آنکھوں کا روزہ بھی ضروری ہے، کانوں کا روزہ بھی، دل کا روزہ بھی۔ اگر یہ سب نہیں تو باقی روزہ صرف بھوک ہے، عبادت نہیں۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتائی کہ میں آپ لوگوں کو مایوس کر سکوں، بلکہ اس لیے بتائی کہ تاکہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں، تاکہ رمضان سے پہلے ہم خود کو درست کر سکیں، کیونکہ اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جی تمام گناہ، چاہے کتنے ہی بڑے ہوں، چاہے کتنے ہی پرانے ہوں، بس شرط یہ ہے کہ سچی توبہ اور دل سے توبہ۔ اپنے دل میں جھانکیں، ان 6 چیزوں کو دیکھیں جو ہم نے ذکر کی۔ کیا میرے اندر شرک کا کوئی شائبہ ہے؟ کیا میرا کسی سے کوئی رشتہ ٹوٹا ہے؟ کیا میں اپنے والدین کا نافرمان ہوں؟ کیا میرے دل میں کسی کے لیے کینہ یا حسد ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے؟ کیا میری زبان قابو نہیں؟ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہے تو رمضان سے پہلے اسے ٹھیک کر لے، توبہ کرے، معافی مانگے، رشتے جوڑے، حقوق ادا کرے، کیونکہ رمضان آنے والا ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لے تاکہ جب یہ مبارک مہینہ آئے تو آپ پوری طرح اس کی برکتوں سے فیض یاب ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سچی توبہ اور توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے۔ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔